ایک بڑا معاملہ ہے کہ آپ نے قومی بیانیہ بنانا ہے اور دہشت گردی کا جو ایشو ہے اس پہ ایف اینڈ بٹس ختم کر دینے ہیں، لیکن وہ ایف اینڈ بٹس آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی پولرائزیشن کی وجہ سے ہیں، عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کی وجہ سے ہیں جس طرح سے پی ٹی آئی کی دیگر لیڈرشپ کہتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کا جو معاملہ ہے وہ قانونی محاذوں پہ چلنا چاہیے اور قومی پالیسی میں پی ٹی آئی کو کچھ بہتر کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے یہ عمران خان صاحب کا جیل میں ہونے کی وجہ سے تو ڈیفینیٹلی ایک سیاسی عدم استحکام ہے، بے چینی ہے، لیکن حکومت کی طرف سے جو انگیجمنٹ کے طریقہ کار ہیں وہ بھی نان پولیٹیکل ہیں. یعنی حکومت جو ہے وہ ایک انڈورسمنٹ چاہتی ہے، وہ سیاسی سپورٹ جو حاصل ہونی ہے. اگر عمران خان صاحب کو انگیج نہیں کیا جائے گا، پی ٹی آئی کی پوری قیادت بھی آ جائے تو شاید پارٹی کی انڈورسمنٹ ہو جائے لیکن عوامی حمایت آپ کو حاصل نہیں ہوگی. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کو بھی اس سارے پروسیس میں سے باہر رکھا گیا ہے. دیکھیے نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بھی جو بھی نون لیگ کا ووٹ ہے وہ تو انہی کے مرہون منت ہے. محسن نقوی صاحب بھی پچھلی کمیٹی میں شامل نہیں ہوئے. نہیں تو یہ ایک غیر سنجیدہ عمل تھا جس پہ کوئی سنجیدگی سے نہ تو اپوزیشن جماعتوں کو انگیج کیا گیا. ابھی بھی بلاول بھٹو نے بھی اس بات کا ذکر کیا ہے. جو بات وہ کر رہے ہیں اس پہ بھی اگر وہ سنجیدہ ہیں تو اس کا طریقہ کار بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ کیونکہ پیپلز پارٹی تو ایک پارٹی ہے سارے معاملات میں. عمران خان صاحب کا جیل میں ہونا جو ہے یا نہ ہونا وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ کو ان کو انگیج نہ کرنا زیادہ لیکن مسئلہ ہے. چودھری صاحب اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے نا، لوگ کہتے جی کہ باقی لیڈر بھی تو رہے جیلوں میں، لیکن جو باہر پارٹی تھی اس کو اختیار تھا فیصلے کرنے کا. آپ کی جماعت میں یہ بھی مسئلہ ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے، ڈاؤٹس ہیں، جو عمران خان صاحب کے کان جا کے بھر دیتا ہے وہ اس کی بات سن لیتے ہیں اور فیصلہ سازی بالکل سٹک ہے ان کی ذات کے گرد. بالکل ٹھیک ہے، وہ پارٹی کے لیڈر انہی کی ذات کے گرد ہونی چاہیے، لیکن جب بڑے مسائل آ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ اور لوگوں کی جو دانش ہے اس کو بھی استعمال میں لانا چاہیے نا. آپ کے پاس بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے وکلا ہیں، بڑے بڑے دانشمند ہیں، بڑے سینئر آپ کے پاس سیاستدان بھی آپ کی جماعت میں. جی یہ بالکل درست بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو وکلا ہیں وہ سیاستدان نہیں ہیں اور جو سیاستدان ہیں وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو ایسے ہی معاملہ ہے کہ جب سیاستدانوں کو آپ لگائیں گے، آج بھی جے یو آئی کا ایک بڑا تلخ بیان آیا ہے علی امین صاحب سے. میں نے بارہا ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس سارے معاملے میں جو ہے اس کو اگر آپ اپوزیشن الائنس میں رکاوٹ بنیں گے، چاہے آپ کی نیت نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ اس کا مسئلہ بنے گا. تو یہ جو اپوزیشن کا گرینڈ الائنس ہے یہ ایک پولیٹیکل طریقہ کار ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان فارغ ہیں اور وکلا کو ظاہر ہے ان کو اتنی سیاست نہیں آتی. افغان جو پالیسی آج کل وہ بھی بڑی زیر بحث ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب بھی اس پہ ایک ایسی لائن لے رہے ہیں جو شاید ریاست کی اس وقت کی پالیسی کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے. تجاویز دینے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اجازت ہے اس کی، وہ وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبے کے سیاسی لیڈر ہیں، لیکن الگ سے بالکل ایک پالیسی پبلک ڈومین میں لے کے چلنا کتنا وائز ہے. دوسری جانب جو مارنگ بلوچ جیسے گروہ ہیں، ظاہر ہے ہم نے بہت پڑھی لکھی یوتھ جو ہے اور خواتین سمیت دیکھیں ان کو خودکش بمبار بنتے ہوئے دیکھا ہے، تو شکوک و شبہات تو بالکل اپنی جگہ پر جینون ہے نا اس طرح کی تمام تحریکوں پہ، جو بی ایل اے کی کھلی مذمت بھی نہیں کرتے، ان سے اپنے آپ کو الگ بھی نہیں کرتے، لیکن پی ٹی آئی ان کی حمایت کا اعلان کر رہی ہے. یہ سیاسی طور پر بہتر فیصلے آپ کو لگ رہے ہیں موجودہ سینیریو میں؟ دو باتیں. سب سے پہلے حذیفہ نے جو ٹی اے ڈی ایز اور تنخواہوں کی بات کی تو کیا حکومت کا احسان ہے؟ یہ تو ہر ایم این اے کا استحقاق ہے اور وہ سارے ایوان کو ملتے ہیں. کمیٹیز کے اجلاس میں شامل نہ ہونا یہ پارٹی کی رائے ہوتی ہے، آپ کسی کو فورس نہیں کر سکتے. اور یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ ٹی اے ڈی اے لیتے ہیں، آپ تنخواہ لیتے ہیں، لہٰذا وہاں پہ بھی کریں. تو یہ آپ وہی میں نے کہا نا کہ آپ بائی فورس جو ہے وہ انڈورسمنٹ چاہتے ہیں، آپ رائے نہیں چاہتے. جہاں تک علی امین کی بات ہے اور افغان پالیسی ہے، پی ٹی آئی ہمیشہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ، طالبان حکومت کے ساتھ انڈلج ہو کے اس معاملے کو حل کرنے کی حمایتی ہے. اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، عمران خان کا 2002 سے یہ ویژن ہے کہ آپ جنگ کے حوالے سے یہ معاملات کو ہینڈل نہیں کر سکتے، آپ کو نیگوشیٹ کر کے اس کا سیاسی حل کرنا پڑے گا. اور اس کے علاوہ جو اگر آپ طالبان حکومت کو انگیج نہیں کریں گے اور پھر وہی جو معاملہ ہے اس حکومت نے اڈاپٹ کیا، جا کے امبیسڈر صادق خان کو بھیجا اور وہ کابل میں نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو اگر آپ یہ پہلے کرتے اور ان کو اپنے ساتھ لے کے چلتے، امریکہ اور افغانستان بھی تو دوحہ میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، دوحہ ایکارڈ ہوا ہے اور اس میں بھی یار ہے اس وقت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا ایک بڑا
رول تھا. اور یہ آپ کی علی امین کی افغان پالیسی کو آپ نے کہا کہ ریاست کی پالیسی، حالانکہ یہ آپ تھوڑا سی تصحیح کر لیجیے، علی امین ریاست کا حصہ ہیں. جو آئین میں ریاست کی تشریح ہے وہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ہیں، اور وہ اتھارٹیز ہیں جو ٹیکس عائد کر سکتی ہیں. لیکن فورن یہ پالیسی اسٹیٹ بنانے ہوتی کا ہے. بھی آئین میں ایک طریقہ کار لکھا ہوا ہے، ایک صوبہ تو اپنی الگ سے آئین ملک میں کے لیے فارن فورن پالیسی پالیسی. کا جو طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو آئین میں فارن پالیسی کا کوئی اختیار نہیں نہیں ہے. نہیں مطلب دوسری جو بات یہ سبجیکٹ، ہے نہیں کہ نہیں فارن سبجیکٹس ہے افیئرز جو ہیں، نا فیصل صاحب، ہم اس پہ لمبی بحث میں، سبجیکٹس ہے نا کہ صوبائی حکومتوں نے کون سے سبجیکٹس پہ اپنی، میں رائے دینے کے خلاف تو ہوئی نہیں نا. میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ اگر اس وقت مرکز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے افغانستان کے ساتھ کسی اور طریقے سے انگیج کرنا ہے اور صوبہ ایک الگ لائن لیتا ہے، تو اس کا فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ سوال بنیادی طور پر یہ ہے. بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر آپ صوبے کی رائے کو اگنور کریں گے، جہاں جس علاقے میں یہ سب کچھ ہونا ہے، جہاں پہ آپریشن ہوئے، جو دہشت گردی کا شکار علاقہ ہے، اگر آپ اس کے وزیر اعلیٰ کی رائے کو اگنور کریں گے اور پھر آپ وہاں پہ جنگ و جدل کریں گے تو پھر اس سے عوام کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے ناصر حسین ظاہر ہے شاہ جو صاحب، ریپرزینٹیو میں ہے. یہ جو سوال میں فیصل صاحب سے اور حذیفہ سے پوچھ رہی ہوں، آپ کے پاس بھی یہ لے کے ہوں گی کہ سیاسی استحکام کے لیے بلاول صاحب نے بھی ایک آفر کی ہے، اور فیصل صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ سنجیدہ آفر ہے تو ظاہر ہے اس کے جو ٹی او آرز ہیں وہ بھی سامنے آ جانے چاہیے، کچھ کوشش بھی عملی طور پر ہونی چاہیے. تو کیا سیاسی میں تنزیلہ اگر جی ناصر شاہ صاحب سے ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں ناصر شاہ صاحب کی، کیونکہ بڑے صاحب اور ٹھنڈے مزاج کے آدمی ہیں. جی جی میرا خیال ہے کہ بلاول صاحب کی جو پرپوزل ہے وہ بڑی اچھی پرپوزل ہے، اور انہوں نے ایک انڈیور لیا ہے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری یہ ہے کہ جو اعتمادی کی فضا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اگر وہ مناسب سمجھے تو وہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ کھوکھر اور علامہ راجہ ناصر عباس وغیرہ لوگ جو اس سے ملیں، جو کہ اس ٹھیک ہے. سارے معاملے کو حل کرنے کی طرف چاہتے ہیں، اور وہ پھر لوگ عمران خان صاحب سے ملیں اور ان کو قائل کریں.